میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ ضحیٰ کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ سورۃ ضحیٰ کی آیت نمبر 5 ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کی کل 11 آیات ہیں اور یہ ان آیات میں آخری آیت ہے، یعنی آیت نمبر 5 وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ جن 5 آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کی ایک منفرد اور کمال انداز کے اندر دلجوئی فرمائی، یعنی محب کی محبوب کے ساتھ اگر محبت دیکھنی ہو یا اس محبت کی خیرات آپ چاہتے ہیں کہ مجھے بھی مل جائے تو ان 5 آیات کو بار بار پڑھو۔ اللہ محبت کا وہ سمندر آپ کے سامنے کھولے گا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ محبت کیا ہوتی ہے، عشق کیا ہوتا ہے، یا عشق رسول علیہ السلام کیا ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سورۃ ضحیٰ کی 5ویں آیت ہے یا آخری آیت ہے ان 5 آیات میں جن میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کی دلجوئی فرمائی۔ جب حضور علیہ السلام کے اوپر وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے عارضی طور پہ اللہ نے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت اس کو منقطع فرما دیا یا روک دیا تو پھر اپنے اور پرائے زبان درازیاں کرنے لگے، اپنے اور پرائے زبان درازیاں کرنے لگے۔ تو اللہ والے جب پرائے تانے دیتے ہیں یا پرائے بات کرتے ہیں نا تو اس کا دکھ تو بہت ہوتا ہے، اس کا دکھ ہوتا ہے۔ یہ انسان کے اندر اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ انسان کے اندر جو احساسات ہیں وہ اس کو محسوس کرتے ہیں، دکھ تو ہوتا ہے، لیکن جب انسان باہر سے گھر آ جاتا ہے یا اپنوں میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر جو پرایوں کا دیا ہوا دکھ ہے وہ اپنے مل کے اگر بانٹ لیں تو وہ دکھ بھول جاتا ہے، وہ دکھ محسوس نہیں ہوتا، وہ کیونکہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب حالات ایسے ہو جائیں کہ پرائے تو پرائے ہیں، اپنے بھی پرائے ہو جائیں تو پھر پرایوں کا دیا ہوا زخم بھرتا نہیں ہے، پرایوں کا دیا ہوا زخم بھرتا نہیں ہے۔ تو اللہ والوں اس لیے یہ بزرگان فرماتے ہیں کہ پرایوں کی دی ہوئی عزت اور اپنوں کے دیے ہوئے دکھ کبھی نہیں بھولتے۔ پرایوں کی دی ہوئی عزت اور اپنوں کے دیے ہوئے دکھ، دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بس میں تلقین کر سکتا ہوں، آپ کو سمجھا سکتا ہوں، آپ کا ذہن بدلنے کی کوشش کر سکتا ہوں، لیکن وہ زخم بھرتے نہیں ہیں۔ جو آپ کا کچھ نہیں لگتا، پرایا ہے، دور کا ہے، آپ کبھی اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے دفتر میں جاتے ہیں، اس کے گھر میں جاتے ہیں، یا جس طرح آپ حضرات محافل میں جاتے ہیں تو لوگ جو آپ کو عزت دیتے ہیں وہ عزت دی ہوئی بھولتی نہیں ہے، وہ نقش ہو جاتی ہے، وہ لمحے نقش ہو جاتے ہیں کہ یہ میرا کچھ بھی نہیں لگتا تھا تو اس نے وہاں جہاں میں نے پاؤں رکھے اس نے اپنی پلکوں کو بچھایا ہے۔ اور اپنوں کے دی ہوئی عزت اس لیے بھول جاتی ہے کہ اپنوں کے ذمے ہے عزت دینا، تو پرائے اگر عزت دیتے ہیں تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ایسے ہی پرائے اگر کوئی بات کر دیں محسوس تو وہ ہوتی ہے، لیکن انسان بھول جاتا ہے کہ پرایا ہے، لیکن جب کوئی اپنا دکھ دیتا ہے پھر اس کا زخم مرتے دم تک بھولتا نہیں ہے۔ جتنا بھی کوئی کسی بھی مقام پہ پہنچا ہو، کوئی اللہ والا بھی ہو، جس بھی مقام پہ اس کا تزکیہ نفس بھی ہو، نفس مطمئنہ کے مقام پہ بھی پہنچا ہو، وہ دکھ جو ہے وہ رڑکتا رہتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں رڑک پہندی رہتی ہے، وہ چبھتا رہتا ہے، وہ دکھ بھولتا نہیں ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام کے اوپر اللہ رب العزت نے حکمتاً مصلحتاً جو وہی جانتا ہے وحی کے نظام کو یا سلسلے کو کچھ عرصے کے لیے منقطع کر دیا، روک دیا، پرایوں نے تو زبانیں کھولی، پھر اپنوں نے بھی زبان درازیاں کرنا شروع کر دی۔ وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کیا تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا؟ وَدَّعَكَ
रब्बुका वमा कला, तू कल तक कहता था मेरे पे कुरान उतरता है, मेरे पे वही आती है, मेरे पे फरिश्ता आता है, मेरे पास जिब्रील आता है, मेरे पास अल्लाह का पैगाम आता है, वो कहाँ गया? वो कहाँ गया? अब फरिश्ता आ भी नहीं रहा, पैगाम आ भी नहीं रहा, अल्लाह से राबता हो भी नहीं रहा, तो जवाब दे तो क्या दे? तो जब अपनों ने, उम्मे जमील ने जब ये ताना दिया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर ही अंदर घुलने लगे, अंदर ही अंदर घुलने लगे। अब वो अपना दुख किसके साथ बांटे? ये फरिश्ता जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर आ नहीं रहे, क्योंकि अल्लाह का अमर हो तो वो आए। अल्लाह कुरान उतारना चाहे या कोई और हुक्म उतारना चाहे या पैगाम भेजना चाहे तो तभी वो आएंगे। अब अल्लाह ने एक निजाम को रोक दिया है। तो जब उम्मे जमील ने ये ताना दिया, वद्दअका रब्बुका वमा कला, क्या तेरे रब ने तुझे छोड़ दिया है? तो रब का फिर अर्श हिल गया जब अल्लाह ने अपने महबूब को यूं गमगीन और दुखी देखा। अल्लाह ने कहा नहीं, यार हो हमारा और दुखी हो, यार हो मेरा, महबूब हो मेरा, और जमाना ये ताना दे कि मैं बेवफा हूं, कि मैंने अपने महबूब को छोड़ दिया। तो रब ने कुरान उतारा, वद्दुहा, ऐ मेरे महबूब मुझे तो कसम है तेरे रोशन चेहरे की, मुझे तो कसम है तेरे रोशन चेहरे की। दुहा कहते हैं जो चाश्त का वक्त होता है, यानी हमारे पाकिस्तान के अंदर 8 से 9 बजे का जो वक्त होता है उसको चाश्त कहते हैं। अल्लाह ने इस वक्त की कसम भी खाई है, वश्शम्सी वदुहाहा वल्कमरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा। तो अल्लाह ने नफ्स के तज़किया के हवाले से या नफ्स के हवाले से जो मज़मून बयान किया, सूरह शम्स को शुरू ही अल्लाह ने इस वक्त की कसम खा के शुरू किया, वश्शम्सी वदुहाहा। तो जिस वक्त इशराक की नमाज पढ़ी जाती है वो वक्त जो है उसको कहते हैं दुहा, यानी वो वक्त ऐसा होता है कि जब रोशनी ना तो चुभती है, ना तो रोशनी तकलीफ देती, उसकी हिद्दत चुभती है, और ना ही रोशनी इतनी मदम होती है कि उसको अंधेरा कहा जाए। उस वक्त जो सूरज की रोशनी है वो बड़ी भाती है, चाहे वो गर्मियों की हो चाहे वो सर्दियों की हो। तो उस वक्त रोशनी जो है सारी जमीन पे फैल जाती है, जुल्मत जो है वो निकल जाती है और नूर जो है वो छा जाता है। अल्लाह ने उस लम्हों की, उस घड़ी की कसम खा के फरमाया, वद्दुहा, मेरे महबूब तेरा चेहरा तो यूं चमकता है जैसे सूरज की रोशनी जब जमीन पे फैल जाती है तो हर चीज चमक उठती है, तेरा चेहरा तो यूं चमक रहा है, तेरे उस चमकते हुए चेहरे की मुझे कसम है। तो अल्लाह ने अपने महबूब की दिलजोई करने के लिए कस्में खाई। वद्दुहा, मुझे कसम है तेरे रोशन चेहरे की, वल्लैली इज़ा सजा, मुझे कसम है तेरी स्याह जुल्फों की जो काली रात की तरह स्याह है। तो जब हम किसी से नाराज हो जाते हैं तो इंसान की फितरत क्या है कि इंसान के सामने दूसरा जिससे आप नाराज हैं या रूठे हुए हैं या आपका दिल दुखा हुआ है कि इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो जब वो आके हाथ जोड़ दे या कस्में खाए तो हमारे दिल को सुकून मिल जाता है, हमारे दिल को तमानियत मिल जाती है, हम मुतमईन हो जाते हैं कि यार भला मानस आदमी है, कसम खा रहा है, हो सकता है इसकी कोई मजबूरी हो, तो हमारा दिल क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तो अल्लाह ने वही अंदाज़े कलाम अपनाया है जैसे बशर बशर के साथ बात करता है, बंदा बंदे के साथ बात करता है। अल्लाह ने पे दर पे 2 कसमें खाई, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, तुझे किसने कह दिया कि हमने तुझे छोड़ दिया है। पहले मजमून को, यानी जो वो ताना दिया था अपनों ने और परायों ने तो दिया था, जब अपनों ने दिया था वद्दाका रब्बुका वमा कला, क्या तेरे रब ने तुझे अब छोड़ दिया है, अब उसका जवाब देने से पहले अल्लाह ने 2 कसमें खाई, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, मुझे कसम है तेरे रोशन, तेरे चमकते हुए चेहरे की, मुझे कसम है तेरी
سیاہ زلفوں کی جو کالی رات کی طرح سیاہ ہے، کالی ہے. ما ودعک ربک وما قلی، ہم نے تجھے کب چھوڑ دیا ہے، ہم نے تجھے کب چھوڑ دیا ہے. تو دوسروں کی باتوں میں آ کے اپنے آپ کو رنجیدہ کر رہا ہے، دکھی کر رہا ہے، غمگین ہو رہا ہے. ہم نے نہیں تجھے چھوڑا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب کیا تیری ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر نہیں ہے؟ جب ہم کسی کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر تو اس کو عبرت کی مثال بنا دیتے ہیں. اس کی ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی سے بدتر ہونا شروع ہو جاتی. دیکھیں، جب اللہ نہ کرے کوئی کسی کے مالی معاملات بگڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پہلے وہ کروڑوں اربوں روپے میں کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی اللہ نہ کرے آزمائش آ جاتی ہے، اللہ کی کوئی پکڑ آ جاتی ہے، کوئی ایسا نظام بن جاتا ہے، کسی کو پیسہ دیا اجڑ گیا، کوئی مال سٹاک کیا تو ریٹ کم ہو گیا، منافع میں کمی آ گئی، یا پیسہ اصل بھی جو ہے سرمایہ وہ ڈوب گیا، یا کوئی چوری ڈکیتی ہو گئی، دکان کو فیکٹری کو آگ لگی، کچھ ایسا ہو گیا، یا ذمہ دار تھا اس نے فصل اگائی، جس طرح آج کل ہمارے سیلاب آ گیا، سب کچھ اجڑ گیا. تو اب اس کا کیا ہے، کل بہت اچھا تھا اور آج کیا ہے، کل بہت اور آج کیا ہے، بدتر. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں، تیرا کل بھی اچھا تھا، تیری گزری ہوئی گھڑی بھی اچھی تھی، لیکن آنے والی اور بہتر آ رہی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ کل ایک بندہ 5,000 روپے مہینے کا کماتا تھا اور آج 6,000 روپیہ کما رہا ہے، تو کل بھی اس کا اچھا تھا اور آج گزرے ہوئے کل سے بھی اچھا ہے. اب مضمون سمجھ آ گئے. اب یہی رب فرما رہے ہیں، ما ودعک ربک وما قلی، تجھے کس نے کہہ دیا کہ ہم نے تجھے چھوڑ دیا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کیا تیری ہر آنے والی جو گھڑی ہے وہ گزری ہوئی گھڑی سے بہتر نہیں ہے. اب یہ 4 باتیں، ان میں 2 قسمیں ہیں اور 2 باتیں ہیں. ایک جو پہلی ہے، ما ودعک ربک وما قلی، یہ اپنوں اور پرایوں کے تانے کا جواب ہے، اپنے اور پرایوں کے تانے کا جواب ہے. اس سے پہلے 2 جو ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ مَا سَجَىٰ، اب یہ جو 2 پہلی والی آیتیں ہیں، ان کے اندر اللہ نے ویسے ہی مضمون کو جو ہے اس کے اندر توانائی لے کے آنے کے لیے، طاقت لے کے آنے کے لیے اور دل جوئی کرنے کے لیے، تاکہ میرے محبوب کا جو میرے اوپر یقین ہے وہ اور بڑھ جائے، ایمان جو ہے وہ اور بڑھ جائے. تو اللہ نے قسمیں کھائیں. اور جو 4تھی آیت مبارکہ ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ان کا گزرا ہوا ماضی اور جو حال ہے اس کا موازنہ کر کے دل جوئی کی ہے. جیسے ہم کسی کو آئینہ دکھاتے ہیں کہ بھائی کل تو یہ تھا اور آج یہ جو تیرے اوپر حالات ہیں، خوشحالی ہے، یہ ہماری وجہ سے. تو یہ کیا ہو جاتا ہے، آئینہ دکھانا. تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ماضی اور حال دونوں کا موازنہ کر کے سامنے رکھا ہے، تاکہ میرے محبوب کو میری بات کے اوپر یقین آ جائے. یقین تو ہے لیکن یقین اور بڑھ جائے، اور بڑھ جائے، اور پختہ ہو جائے، تاکہ میرے محبوب کے دل میں جو رنج ہے وہ ختم ہو جائے، وہ غلط ہو جائے، وہ مٹ جائے. تو پھر آخری بار یا 5ویں آیت مبارکہ جو اللہ رب العزت نے اتاری، اس میں اللہ نے ان 4 آیات کو اکٹھا سمو کے جو کہنا تھا کہنے کی حد کر دی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ہم تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تجھے راضی کر دیں گے. یعنی جو پہلے 2 قسمیں تھی، پھر 2 باتیں تھی، ایک ماضی اور حال کا موازنہ کر کے اللہ نے بتایا، اور ایک اپنے اور پرایوں کا تانا دیا. اب آخری آیت جو دل جوئی کے لیے اتری ہے، یعنی سورۃ طٰہٰ کی 5ویں آیت مبارکہ، اس میں تو اللہ نے حد کر دی کلام کرنے کی اور محبت کی حد کر دی کہ ہم تجھے راضی کریں گے. نبی مجھے راضی کر رہے ہیں، ولی مجھے راضی کر رہے ہیں، زمانے میں ہر مخلوق میری رضا ڈھونڈ رہی ہے. اے میرے محبوب، میں خدا ہو کے اپنے مصطفیٰ کی رضا ڈھونڈ رہا ہوں. ساری مخلوق کس تقدر میں ہے، اللہ راضی ہو جائے. سیدنا آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، 300 سال روتے رہے، اللہ راضی ہو جائے.
سیدنا شیس علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جو کم کوئی 1.25 انبیاء علیہ السلام آئے، سارے کرلاتے ہوئے، روتے ہوئے اور اللہ کو مناتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے. اور رب نے کیا قرآن اتارا اپنے محبوب کی شان میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سارا زمانہ مجھے راضی کرنے میں لگا ہے، لیکن اے میرے محبوب میری رضا تو تیری رضا میں ہے، میری رضا تو تیری رضا میں ہے. ہم نے تجھے راضی کرنا ہے، اور مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے کہ تجھے اتنا نوازوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. یعنی اس کو میں اپنی زبان میں کہوں تو یوں ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو عطا کیا جائے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، میدان محشر کے اندر بھی محبوب کی امت کو بخشا جائے گا. جو اللہ کے نبی علیہ السلام سوال کریں گے اللہ سوال کو پورا کرتا جائے گا، جو دعا مانگیں گے اللہ دعاؤں کو قبول کرتا جائے گا، اور اتنا دیتا جائے گا کہ اللہ کا محبوب خود بول اٹھے گا اے اللہ میں راضی. اس کو کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ لکھا ہے، انہوں نے بھی بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ اے میرے محبوب ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تو عش عش کر اٹھے گا. عش عش کرنے کا مطلب ہوتا ہے بس بس بہت ہو گیا، بہت. یعنی اب اس کو اور مثال سے سمجھا دیتا ہوں کہ آپ حضرات یہاں لنگر کھا رہے ہوں تو کوئی آپ کو پلیٹ میں 2 چمچ 4 چمچ ڈال کے دے دے، تو اب وہ اور ڈالنے لگے تو آپ پہلے اسے پیار سے روکیں گے کہ یار بس اتنا، میری اتنی گنجائش ہے. پھر وہ اور 1 چمچ نکال کے دیگ میں سے ڈال دے تو آپ زیادہ زور سے بولیں گے، اور اگر تیسری بار ایک اور چمچ لگا رہے پوری پرات ہی بھرنے کی کوشش کرے تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے، بھائی بس میں بندہ ہوں، میں کیا ہوں، میں نے اتنے کھا لینے، بس اس سے زیادہ نہیں میں کھا سکتا. یہ جو کیفیت آتی ہے اس کو کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یعنی جب اللہ کا محبوب خود کہہ اٹھے گا، بول اٹھے گا کہ اللہ بس میں راضی ہوں، اللہ میں بس میں راضی ہوں، تو رب نے ان لمحوں کا وعدہ کیا ہے کہ ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تو عش عش کر اٹھے گا، تو خود بول اٹھے گا کہ اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں. بولو یہ جو آیت مبارکہ ہے، پڑھنے کو، سننے کو، دیکھنے کو چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے. جس طرح میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ آیت مبارکہ اپنے اندر ایک سمندر کو سموئے ہوئے ہے، چھپائے ہوئے ہے. تو جو شخص اس آیت مبارکہ کو اپنے معمولات کے اندر شامل کر لے، اس آیت مبارکہ کو ورد کے طور پہ پڑھنا شروع کر دے، اس آیت مبارکہ کی دن رات تلاوت کرنا شروع کر دے، تو اللہ والو جو اللہ نے وعدہ اپنے محبوب کے ساتھ کیا ہے اس وعدے کی خیرات اس کو بھی عطا کی جائے گی. اس وعدے کی خیرات اس قاری کو بھی عطا کی جائے گی جو اس آیت مبارکہ کا ذکر کرے گا، ورد کرے گا، اپنے معمول میں شامل کرے گا، یا اس کو اپنا وظیفہ بنا لے گا، اپنی تسبیح بنا لے گا. اب وہ چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا پڑھ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اب اللہ پاک اس دنیا میں اتنا اس کو عطا کرے گا کہ وہ بول اٹھے گا کہ اللہ بس بہت دیا، تیرا دیا ہوا بہت ہے، میں تیرے پہ راضی ہوں، اے اللہ میں راضی ہوں، میں اللہ راضی ہوں. اگر وہ رزق کی نیت کر کے پڑھ رہا ہے تو اللہ رزق اتنا دے گا کہ بندہ بول اٹھے گا. اولاد کی نیت کر کے پڑھ رہا ہے تو اللہ اولاد اتنی دے گا کہ بندہ بول اٹھے گا کہ یا اللہ 4 ہو گئے، میں انہی کو پال لوں تو بڑے ہیں، یا اللہ بڑے ہیں، 3 ہو گئے ہیں بڑے ہیں، جس پہ بھی وہ مطمئن ہو گئے، 5 ہو گئے، 6 ہو گئے، جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے اللہ اتنا دے گا. گھر بنانے کے لیے پڑھتے ہیں، جائیداد خریدنے کے لیے پڑھتے ہیں، کاروبار کے لیے پڑھتے ہیں، اپنی عزت کے لیے پڑھتے ہیں. بے نہیں ایسے کوئی پیر ہے تو وہ پیری مریدی کے لیے پڑھتا ہے، اللہ اس کو مرید اتنے عطا کرے گا کہ وہ بول اٹھے گا کہ یا اللہ جتنے دیے میں انہی کو سنبھال لوں تو بہت ہے. تو یہ آپ کے اوپر ہے یا اس قاری کے اوپر ہے جو اس کو پڑھتا ہے وہ کس ارادے سے پڑھتا ہے، کس نیت سے پڑھتا ہے. تو جس طرح میں نے یہ بات عرض کی کہ بظاہر کی چھوٹی سی آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس کے کمالات اتنے ہیں
کہ ان کمالات کو اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے کمالات ہیں، یا جس کے لیے یہ آیت اتاری گئی، جس ہستی کے اوپر یہ آیت اتاری گئی، اب ہم یہی کہہ کے بات کو ختم کر سکتے ہیں کہ دینے والا جانتا ہے یا پھر لینے والا جانتا ہے۔ اور اسی طرح اس دنیا میں اگر میں اس آیت کا ورد کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں، تو وہ وہی جانتا ہے جو دینے والا ہے یا جو اس کو پڑھ رہا ہے جو لینے والا ہے۔ وہی کل کھڑے ہو کے ہمیں بتا سکتا ہے کہ حضرت صاحب جب آپ نے یہ بات بتائی تو میں نے یہ آیت کو 4 مہینے پڑھا، 6 مہینے پڑھا، 1 سال سے پڑھ رہا ہوں، تو مجھے 1 سال کے اندر یہ نفع ہوئے، یہ تو وہی بتا سکتا۔ تو نفع کتنے ہوں گے کہ اللہ نفع دینے کی حد کر دے گا اس آیت کے ساتھ یہ وعدہ۔ لیکن شرط کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ آپ کس نیت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور کس جذبے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کس نیت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور کس جذبے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، تو آپ کا کیونکہ وہ درس و تدریس کا نظام بھی تھا، یعنی مدرسہ بھی تھا، مسجد بھی تھی، تو آپ کے جو مدرسے کے اندر طلباء پڑھتے تھے، ان طلباء میں ایک طالب علم تھا جو ساتھ درس نظامی بھی پڑھ رہا تھا، یعنی قرآن و حدیث بھی پڑھ رہا تھا، عالم بھی بن رہا تھا، اور ساتھ وہ خدمت بھی کرتا تھا، یعنی خادم بھی تھا، لنگر بنانا، باورچی خانے میں برتن دھونے اور جو معاملات ہوتے ہیں باورچی خانے کے یا لنگر کے، تو وہ اس کے ذمے تھے، یعنی خادمین میں سے ایک خادم تھا۔ اب مجدد پاک رحمت اللہ علیہ کا جو مدرسہ تھا اس میں اب ایک نظام تھا کہ صبح قرآن کی تعلیم ہوتی، جو بچے حدیث پڑھنے والے ہیں ان کی حدیث کی تعلیم ہوتی، ان کو درس نظامی پڑھایا جاتا، اس کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے ان کے کھانے کا لنگر کا نظام ہوتا، یعنی جو خدمت والے ہیں وہ جا کے لنگر بناتے، ادھر سے چھٹی ہوتی، بچے جو ہے وہ دوپہر کا کھانا کھاتے، اس کے بعد نماز ہوتی، جس طرح مدارس کے اندر ایک انتظامی جو ہے وہ نظام بنایا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ایسا نظام چلا کہ ظہر کی نماز قریب ہے، یعنی وقت 12 ساڑھے 11 12 بجے کا وقت جو ہے وہ ہو گیا ہے، ظہر کی نماز ہونے والی ہے۔ آج جو خادمین ہیں ان کے پاس پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یعنی کوئی راشن نہیں ہے جس کو وہ پکائیں، تو وہ خادم اپنے شیخ کے پاس، اپنے استاد کے پاس آیا تو آ کر کہنے لگا کہ شیخ آج پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور نماز کا وقت ہونے والا ہے، لنگر پکا نہیں ہے، طلباء کو کیا دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انتظار کرو، جو روزانہ بھیجتا ہے آج بھی بھیج دے گا، تو جو اللہ بھیج دے گا وہ پکا لینا۔ لیکن انتظار کرتے کرتے جس طرح میں نے کیا کہا کہ 12 بجے کا وقت ہو گیا، یعنی ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اب کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اب خادمین یعنی باورچی جو ہیں وہ پریشان ہوئے، اس نے آ کے عرض کیا کہ حضرت صاحب آج تو کہیں سے کچھ نہیں آیا، تو یہ جو طلباء ہیں یہ تو بیچارے بھوک سے مار رہے ہوں گے، ان کی تو ایک امید لگی ہے کہ بھائی ان کو ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ ابھی ہم اپنے تعلیم سے اٹھیں گے اور ہمیں کھانا ملے گا، تو کھانا تو ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو روز دیتا تھا وہ آج بھی دے گا، روزی اس کے ذمہ ہے، تم یہ کرو کہ برتن تیار کرو اور ان کو آگ پہ رکھو۔ انہوں نے کہا جی برتن تو دھلے ہوئے ہیں، برتن تو تیار ہے۔ آپ نے فرمایا آگ جلاؤ، آگ پہ رکھ دو۔ اب وہ جو دیش کا تھا، وہ جو دیگ تھی، اس کو آگ پہ رکھا، تو آپ خادم نے عرض کیا کہ شیخ اب خالی کے نیچے آگ جلا دینی؟ آپ نے فرمایا نہیں، پانی بھر دو، اس کے اندر پانی بھر دو، پانی بھر کے اس کے اوپر سے بند کر دو اور آگ جلاتے جاؤ۔ اب اس نے دیش کا وہ جو دیگ ہے اس کو پانی سے بھرا، چولہے کو آگ کے اوپر رکھ دیا اور اوپر کیا رکھ دیا؟ ڈھکن، یعنی اوپر سے بند کر دیا۔ جب بند کر دیا کچھ دیر آگ جلتی رہی تو مجدد پاک رحمت اللہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ سونیا تو روز دیتا تھا تو آج بھی عزت رکھ، تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ تو لنگر باہر سے بھیجے یا دیگ کے اندر سے نکال دے، تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ تو مجدد پاک رحمت اللہ نے ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے سونیا اپنی توحید کی لاش رکھ کہ منگتا تیرے سے مانگ رہا ہے، کھانے والے بیٹھے ہیں،
تو اپنے فضل سے اپنی قدرت کاملہ سے اس دیگ میں جو پانی ہے اس کو سالن میں کھانے میں بدل دے۔ اب اپنے پڑھ کے اپنے خادم کو کہا کہ جاؤ کھانا آ گیا ہے، ڈھکن اٹھاؤ جا کے۔ اب خادم حیران ہوا کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے دیگ دھوئی، برتن دھوئے، دیشکا دھویا، خالی تھا۔ جب ہم نے اوپر رکھا تو خالی تھا، شیخ کے حکم پہ پانی ڈالا ہے، پانی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، تو کھانا کہاں سے آ گیا؟ تو جب اس نے ڈھکن کو اٹھایا تو وہ پلاؤ کی خوشبو آئی جو کبھی پہلے اس نے نہ پکایا تھا نہ کبھی سوکھی تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے اس خالی دیگ میں پلاؤ کا انتظام کر دیا۔ اب یہ بات راز نہیں رہی، راز تو کھل گیا نا۔ اب وہ خادم کو معلوم ہو گیا کہ شیخ نے دیگ کے اندر پانی ڈلوایا، نیچے آگ لگائی ہے، تو یہ پلاؤ بن گیا۔ اب نظام چلتا رہا۔ اب بات اللہ نے توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد وہی خادم اب چھٹی پہ جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ جس طرح طلباء کو چھٹیاں ہوتی ہیں، ماہانہ چھٹیاں ہو گئی، یا جب سبق ختم ہوتا ہے، کتابیں ختم ہوتی ہیں، تو اس کے بعد چھٹیاں ہوتی ہیں، 10 ہو جائیں، 15 ہو جائیں۔ اب وہ چھٹی پہ جا رہا ہے۔ جب چھٹی پہ گیا، اب ماں جو ہے وہ راتا کر رہی ہے کہ میرا لال آ رہا ہے، میرا بیٹا آ رہا ہے۔ اب ماں نے رنگ برنگے کھانے پکائے ہیں، مزیدار ذائقے والے کھانے پکائے ہیں کہ میرا بیٹا چھٹی پہ آ رہا ہے چند دن رہنے کے لیے۔ بیٹے نے جا کے جب کھانے کھائے تو کھانا کھانے کے بعد کہنے لگا، ماں میں ایسا کھانا بنانے کا طریقہ سیکھ کر آیا ہوں کہ جب سے میں مدرسے میں گیا ہوں، میری ڈیوٹی، میری ذمہ داری، میری تشکیل کھانا پکانے پہ ہے۔ میں خادم کے طور پہ وہاں کام کر رہا ہوں، اپنے ہاتھوں سے پکاتا ہوں۔ کبھی آج تک ہمارے مدرسے میں ایسا کھانا نہیں پکا جیسا کھانا میں چند دن پہلے سیکھ کر آیا۔ تو نے کل کھانا نہیں پکانا، کھانا میں پکاؤں، کھانا نہیں پکانا میں پکاؤں۔ اگلا دن آیا، اس نے حسب معمول 10-11 بجے برتن دھوئے، دیشکا تیار کیا، کڑا تیار کیا، دیگ تیار کی، اس میں پانی ڈالا اور آگ پہ رکھ دیا اور نیچے آگ جلا دی۔ اب وہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے، تھوڑی دیر بعد جاتا ہے، وہ کنالی کو، وہ اوپر جو ڈھکن ہے اس کو اٹھا کے دیکھتا ہے تو وہ بھاپ نکلتی ہے، اندر پانی کا پانی ہے۔ پھر وہ کنالی کو رکھ دیتا ہے، دیشکے کے ڈھکن کو رکھ دیتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد آ کے پھر قرآن پڑھتا ہے، پھر جا کے وہ دیکھتا ہے، وہ بھاپ نکلتی ہے، اندر وہ کھانا ہے نہیں۔ اب کرتے کرتے جب پیشی کا وقت ہو گیا، یعنی عصر کا وقت ہو گیا، ہونے والا ہو گیا، تو ماں ہے، ماں غصے میں آ گئی کہ یہ تو نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے، نہ ہمیں گھر میں کھانا بنانے دیا ہے، نہ خود بنا رہا ہے، اور لکڑیاں جلائے جا رہا ہے، بار بار ڈھکن اٹھا کے دیکھتا ہے۔ جب تو نے اس کے اندر ڈالا ہی کچھ نہیں ہے تو پانی کھانے میں کیسے بدل دے گا؟ تو کہنے لگا، یہی تو میرے استاد نے میرے سے دھوکہ کیا ہے، یہی تو میرے پیر نے میرے سے دھوکہ کیا ہے کہ نقل مجھے دے دی ہے، اصل اپنے پاس رکھا ہے، کہ نقل مجھے دے دیا ہے اور اصل اپنے پاس رکھا ہے۔ اب اس نے اپنا بستر جو ہے وہ باندھا، بستر بوریا باندھا، مدرسے واپس آ گیا۔ اب جب انسان کا دل ٹوٹا ہو یا وہ شکی ہو گیا ہو تو پھر اس کا دل نہیں لگتا، پھر وہ بہانے ڈھونڈتا ہے، کوئی لڑائی کا بہانہ بنے، پہلے میری یہ بات کی وضاحت ہو، میرے سوال کا جواب ملے۔ فوراً شیخ کے پاس گیا، شیخ کو جا کے کہنے لگا، حضرت آپ نے اصل اپنے پاس رکھا اور نقل ہمیں دے دیا۔ میں گھر گیا ہوں، میں گھر جا کے ویسے ہی دیگ رکھ کے، دیگ میں پانی ڈال کے اس کو چولہے پہ رکھ کے نیچے آگ دیتا رہا ہوں، آگ دہگاتا رہا ہوں، اور میں بار بار دیکھتا رہا، آخر یہاں تک کہ میری ماں جو ہے وہ غصے میں آ گئی، عصر کا وقت ہو گیا، ہم سارے گھر والے بھوکے مرتے رہے، لیکن دیگ سے چاول نہ نکلے، پانی سالن میں نہ بدلا۔ تو جو طریقہ پانی کو سالن میں بدلنے کا ہے یا خالی برتن کے اندر کھانا لے کے آنے کا ہے، وہ تو آپ نے رکھا اپنے پاس اور ہمیں صرف قرآن پڑھا کے یہاں سے فارغ کر دیا، اور ہمیں حدیث پڑھا کے فارغ کر دیا۔ تو مجھے تو بڑا دکھ ہوا، رنج ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا چلو پھر آج پھر دیگ رکھو، آج دوبارہ دیگ رکھو۔ اب اس نے دیگ رکھی،
اس میں پانی ڈالا، نیچے آگ جلائی، تھوڑی دیر کے بعد مجدد رحمت اللہ علیہ نے باواز بلند پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور اس کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ والا یہ سن لے میں کیا پڑھ رہا، کیا تجھے میں نے یہ نہیں سکھایا؟ کیا تجھے یہی قرآن یہاں نہیں پڑھایا گیا؟ کیا یہی سورۃ اخلاص یہاں تجھے نہیں سکھائی گئی؟ میں یہی پڑھ رہا ہوں. جا کے برتن کا جو ڈھکن ہے، دیگ کا جو ڈھکن ہے، کنالی جو ہے، اس کو اٹھا، میرا رب اپنی قدرت کاملہ سے اس پانی کو سالن میں بدل دے گا، اس پانی کو کھانے میں بدل دے گا. اب اس نے جا کے جب کنالی کو اٹھایا تو وہی کھانا جو اس دن تھا وہی کھانا آج دیگ میں. اب اس شیخ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہ شیخ میں پڑھتا ہوں تو کیوں نہیں ہوتا؟ تو فرمایا تو قرآن صحیح پڑھتا ہے لیکن جو یقین میرے پاس ہے وہ تیرے پاس یقین نہیں ہے. جب تو کنانی برتن سے ڈھکن اٹھانے جاتا تھا تیرے دل میں یہ بات چل رہی ہے، ہو سکتا ہے کھانا بن چکا ہو سکتا ہے. تیرا یقین نہیں تھا کہ میں ڈھکن اٹھاؤں گا تو کھانا بن چکا ہوگا، تیرا یہ یقین نہیں تھا، تو کہتا تھا ہو سکتا ہے. تو اللہ بندے کے ساتھ معاملہ کیا کرتا ہے؟ گمان کے مطابق. جیسا گمان میرے رب کے اوپر گمان ہے کہ جو میری زبان سے نکل گیا اللہ میرے کہے گی لاج رکھے گا. میں نے قرآن پڑھ کے اللہ سے مانگا ہے، اللہ کو اللہ کی توحید کا واسطہ پیش کیا ہے، تو اللہ میرے کہے گی، میری دعا کی، میری عرض کی لاج رکھے گا. تو میں نے اس یقین کے ساتھ کہا کہ جب تو ڈھکن اٹھائے گا تو پانی کھانے میں بدل چکا ہوگا. لیکن جب تو ڈھکن اٹھاتا رہا تو یہ سوچ کے اٹھاتا رہا کہ ہو سکتا ہے کھانا بن چکا ہو سکتا کھانا بن چکا ہو. جب میں نے تجھے کہا تو میں نے کہا کھانا بن چکا ہے، ڈھکن اٹھاؤ. تم کیا کہتا رہا؟ ہو سکتا ہے. میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری نوکری لگ جائے. میں خانقاہ جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے نفع ہو جائے. میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری بچی کی شادی ہو جائے. تو اللہ جب یہ والا یقین ہوگا تو قرآن سے بھی نفع نہیں ہوتا. والا سوف یعطیک ربک فترضی، یہ قرآن ہی تو ہے. سورۃ اخلاص سے نفع نہیں ہو رہا تو اس ایک آیت مبارکہ سے کیا نفع ہوگا؟ تو جو انسان کا یقین بنتا ہے وہ بار بار ٹھوکریں کھانے سے اور کسی اللہ والے کی صحبت میں رہنے سے یقین بنتا ہے، اعمال سے یقین بنتا ہے. پچھلی جمعرات کو بھی میں نے یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی کہ اگر میں آپ کو ایک تعویذ لکھ کے دوں اور آپ کا کام ہو جائے تو یقین کس بات پہ بنے گا؟ تعویذ کے اوپر. اور یہی رونا بنا ہوا ہے کہ ہمارا یقین قرآن سے اٹھ گیا، ہمارا یقین اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے اٹھ گیا، ہمارا یقین بن گیا پیروں کے اوپر، اور ہمارا یقین بن گیا پیروں کے لکھے ہوئے تعویذوں کے اوپر کہ ہمارے بزرگوں نے یہ دیا ہے. تو بزرگوں کے پاس تو اللہ ہوتا ہے، انہوں نے تجھے اللہ سے کیوں نہ ملوایا؟ وہ اللہ والے اگر کہلواتے ہیں، اگر کوئی شخص مثلا میں ہی ہوں تو میں مٹھائی والا کہلواتا ہوں تو میرے پاس کیا ہونا چاہیے؟ مٹھائی ہونی چاہیے. اگر میرے پاس کپڑا ہے تو میں مٹھائی والا کہلوا سکتا ہوں، میں کپڑے والا کہلواؤں گا. تو اگر میرے پاس دنیا ہے تو میں دنیا دار کہلواؤں گا، میں اللہ والا نہیں کہلوا سکتا. تو جو اللہ والا کہلواتا ہے یا اس کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ والا ہوں تو اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. تو نمبر یہی بات میرے لجپال نے، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے ہمیں سمجھائی، اپنے متعلقین کو سمجھائی، اور یہی بات آپ نے مقالات حکمت کے اندر بھی تحریر فرمائی کہ جب لوگ آپ کے متعلقین محبین آپ کو آگے اصرار کرتے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، تو آپ قسمیں کھا کے فرماتے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس اللہ ہے. میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تمہیں کہاں سے دے دوں؟ میرے پاس اللہ ہے. لیکن وہ جو مرید ہوتا ہے وہ تو عقل کا اندھا ہوتا ہے، اسے کیا معلوم کہ فقیر سارا کچھ تو کہہ گیا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ، تم اللہ کے ہو جو اللہ تمہارا ہو جائے گا. تو جس کا خدا ہو گیا اس کی ساری خدائی ہو گئی. اب مرید کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، منگتے کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ فقیر نے سب کچھ کہہ دیا ہے، وہ اپنی ذات کی نفی بھی کر گیا ہے اور جو کہنا تھا وہ کہہ بھی گیا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس اللہ ہے. تو جس کے پاس اللہ ہو گیا اس کے پاس کوئی کمی ہوتی ہے؟
لیکن بات سمجھ نہیں آتی. یہی بات میں ہر بیان میں آپ حضرات کو سمجھاتا ہوں کہ یہاں خانقاہ یا خانقاہ نظام کا جو مقصود اور مطلوب ہے وہ تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت کو ڈالنا، اللہ کے اوپر یقین کو ڈالنا، اللہ کے اوپر ایمان کامل کو ڈالنا کہ آپ کا ایمان ہے، ایمان بڑھتا بڑھتا ایمان کامل بن جائے، یعنی یقین بن جائے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں انشاءاللہ میرا کام ہو کے رہے گا، میرا کام ہو کے رہے گا. اور اگر میرا کام میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ مجھے اس کام کی طرف لے کے جائے گا جو میرا بہتر ہے، لیکن کام نہیں میرا رکنے والا، کام ہو کے رہے گا. تو یہ یقین کب بنے گا؟ جب اعمال پہ ہوں. تو جب تمیز میں ہوں گے تو یقین کس میں بنے گا؟ تمیز پہ. ابھی میں نے عملیات والوں کو پچھلے مہینوں میں بھگایا یہاں سے کہ بھائی میری جان چھوڑ دو، اب تو میرے بال بھی سفید ہو گئے، اب میں نہیں کر سکتا، بس ختم خلاص. اب ان کا یقین کس بات پہ بنا ہوا ہے؟ حضرت صاحب پھوکا مار دیں، حضرت صاحب پھوکا مار دیں، دم کر دیں بس. تو یقین کس بات پہ بن گیا؟ دم پہ. کل میں مر جاتا ہوں، کس کے پاس جائیں گے؟ کیا میں نے سدا یہاں رہنا ہے یا آپ نے سدا یہاں رہنا ہے؟ کل میں مر جاتا ہوں، کہاں کس کے پاس جائیں گے؟ گمراہ ہو گئے. یا کوئی ایسی آزمائش آ جاتی ہے وہ میرے پاس یہاں نہیں آ سکتے، تو کس کو پکاریں گے؟ کس کو پکاریں گے؟ ایک مجھے میسج آیا یہ انہی دنوں میں، کسی دنوں میں، یعنی اسی ہفتے میں. تو میں نے کہا بھائی خانقاہ میں کوئی دم درود، کوئی جھاڑ پھونک نہیں ہوتی، صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے. جس مقصد کے لیے خانقاہ بنی وہی کام ہوتا ہے اور کوئی کام نہیں ہوتا. تو اگر آپ نے یہی کام کروانا ہے تو آپ تلاش چینل کے اوپر سارے اعمال پڑے ہوئے، وہاں سے آپ جو آپ کا مسئلہ ہے اس کے مطابق ڈھونڈ کے آپ پڑھیں، وہ بیان سن لیں. اللہ انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ آپ کو سمجھ عطا فرما دے گا، اور اگر عمل کریں گے تو اللہ انشاءاللہ خیر بھی ڈال دے گا. نہیں آپ بتائیں گے تو آپ کی بات پہ یقین ہوگا، آپ کی بات پہ یقین ہوگا. تو میں نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ یقین نہیں ہے تو جو میں بعد میں کہوں گا اس پہ یقین. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں بھائی میں نے ہی وہ ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں، میرے ہی وہ بیانات ہیں، تو وہ تلاش چینل پہ آپ کر نہیں، جو آپ اب براہ راست کہیں گے اس پہ یقین. تو اللہ تعالیٰ جب یہ والا عقیدہ بن جائے گا تو اس بندے کے پاس ایمان کیا رہ جائے گا، یا اس کے ایمان کی ضمانت کون دے گا؟ تو میں نے یہ کہا بھائی میں نہیں کر سکتا، میں معافی چاہتا ہوں، جو میں نے رستہ بتا دی ہے وہ اس پہ عمل کرو. اگر وہ نہیں ہے تو تلاش چینل پہ جو اعمال ہیں ان میں سے جو آپ کا متعلقہ ہے وہ وہاں سے ڈھونڈ کے اس کو سنو اور اس پہ عمل کرو، اللہ سنا خیر فرما دے گا. اور اگر اس پہ بھی آپ راضی نہیں ہیں تو پھر آپ کے پاس سارے رستے کھلے ہیں، جس کے پاس مرضی جائیں، جہاں سے مرضی کروائیں. آپ میرے پابند نہیں، میرے تو اجازت ہے. یہ نہ سوچئے گا کہ میرے مرید ہیں میں ناراض ہوں گا، جہاں مرضی جائیں آپ کو اجازت ہے. تو وہ ماشاءاللہ میرے یہ فکرہ کہنے سے پہلے وہ 10 جگہوں پہ منہ مار آئے ہو، یعنی میرے یہ کہنے سے پہلے وہ 10 جگہوں پہ منہ مار آئے ہو رہے ہیں. اور پھر مجھے کیا کہنے لگے، وہ جی حضرت صاحب ہم فلاں کے پاس گئے، ہمارا بچہ ہے وہ روتا رہتا ہے، یہ ہے وہ ہے. انہوں نے کہا ہوا ہے پتہ نہیں کتنی مرغیوں کے اوپر اس کے اوپر جو ہے وہ عمل ہوا ہے، تو آپ نے اتنی مرغیاں لے کے آنی ہیں، تو ہر مرغی کے اوپر ہم کریں گے. تو یہ حکموں پیش مجھے کوئی میسج پڑھ کے یہی سمجھ آئی، میں عبد الصمد کو سنا رہا تھا، میں کہ 50 مرغیاں تک وہ کام لگتا ہے. یعنی اگر وہ ہماری خانقاہ میں ہوتی تو 5 دیگیں لنگر جو ہے وہ بن جانا. 10 کلو کی ایک بنائیں، 2 کلو کی مرغی ہو، 10 کلو کی ایک دیگ بنائیں تو 5 دیگیں تو بنتی تھی نا. تو میں نے کہا میرے مرید کھاتے کچھ ہوتے ڈکار لیتے، کم ہوتا ہونا سی یا نہیں ہونا سی وہ تو رب جانا. چلو یہ تو روٹی رج کے کھا کے جاتے ہیں نا بیچارے. وہ لوگ 50 مرغیاں دینے پہ تیار ہیں، لیکن جو میں عمل بتا رہا ہوں بار بار اس پہ تیار ہے. تو یقین کس پہ بن گیا ہوا؟ تمیز کے اوپر. یقین بن گیا ہوا پھوکے کے اوپر، دم کے اوپر. اللہ بولو ہم نے یقین بنانا ہے سجدے کے اوپر، ہم نے یقین بنانا ہے آنسوؤں کے اوپر، ہم نے یقین بنانا ہے دعا کے اوپر، ہم نے یقین بنانا ہے رب کے ذکر کے اوپر، ہم نے یقین بنانا ہے درود و سلام کے اوپر، اعمال کے اوپر یقین بنانا. کہ پیر نہیں بھی ہے، پیر کا وسیلہ تو ہے. میں اگر آپ دستیاب نہیں ہوں آدھی رات کو، یا کوئی ایسا مسئلہ ہے میرے سے فون پہ بھی کسی طریقے سے بھی کوئی رابطہ ممکن نہیں ہے، تو پیر کا وسیلہ تو ہر جگہ ہے. تو اللہ مجھے تو رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جب بھی مرید کے اوپر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو وہ اپنے شیخ کی ولایت میں پناہ ڈھونڈے. وہ اپنے شیخ کی ولایت میں پناہ ڈھونڈے.
ولایت میں پناہ ڈھونڈنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے شیخ کی ولایت کو، نسبت کو رب کی بارگاہ میں پیش کر کے مدد طلب کرے. تو یہ طریقہ کار ہے. یہ نہیں ہے کہ جی حضرت صاحب پیر تویز دیں گے تو میں ٹھیک ہوں گا، اگر حضرت صاحب تویز نہیں دے رہے تو میں ٹھیک نہیں ہوں گا. تو اس کا مطلب حضرت صاحب تو نہ ہوئے، وہ تو خدا صاحب ہو گئے. اس کو تو معاذ اللہ الہ والا جو آپ اس کے ساتھ سلوک کریں گے اس کو الہ نہیں کہہ رہے، خدا آپ نہیں کہہ رہے، لیکن سلوک کیا کر رہے ہیں؟ الہ والا. معاملہ کیا کر رہے ہیں؟ الہ والا. تو جب یہ یقین ہوگا یا یہ ایمان کی پتلی حالت ہوگی تو پھر مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کچھ نہیں کہا جا سکتا، کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو یقین کس پہ بنانا ہے؟ اللہ. اب میری آخری بات توجہ کے ساتھ سنیے گا. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے حکایات سعدی کے اندر ایک بڑی پیاری سی حکایت لکھی ہے جو ہمارے اس موضوع کو جو ہے وہ تقویت دیتی ہے. توجہ کے ساتھ سنیے گا. آپ فرماتے ہیں کہ بادشاہ شکار کر رہا تھا. شکار کرتے کرتے جب وہ اپنے علاقے سے دور نکلا، جنگل میں دور دراز نکلا شکار کے پیچھے دوڑتا ہوا، تو واپسی پہ وہ رستہ بھول گیا. اب شام کا وقت ہے، اندھیرا ہے، جنگل ہے، تو روشنی کا انتظام نہیں ہے، رستہ جو ہے وہ معلوم نہیں ہے. تو بادشاہ جب پریشان ہوا، اب وہ بھٹک رہے جنگل کے اندر کہ میں آیا کدھر سے تھا تو میں نے جانا کدھر. اب اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اس طرح بڑھتے بڑھتے اس نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی ہے، اس کے اندر آگ جل رہی ہے. جھونپڑی کے اندر آگ جل رہی. وہ دور سے جب آگ جلتی اس کا شعلہ نظر آیا تو اس کو ایک امید لگی کہ یہاں زندگی ہے، یہاں کوئی انسان بستا ہے. اب بادشاہ نے اپنا رخ سواری کا اس طرف کو موڑ دیا. جب اس جھونپڑی پہ گئے تو جا کے اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں مسافر ہوں. میں کیا ہوں؟ مسافر ہوں. تو میں رستہ بھول گیا ہوں، اس لیے یہ وقت ہو گیا ہے، تو میں شدید پیاس میں ہوں، مجھے پانی دو. اب وہ جو جھونپڑی والے تھے، یعنی جو میزبان تھے، انہوں نے بڑا میزبانی کا حق ادا کیا. انہوں نے کہا ہم تو شکر خدا کا کرتے ہیں کہ ہمارے گھر بھی کوئی رحمت آئی، ہمارے گھر میں کوئی مہمان آیا. سالوں ہمارے پاس تو کوئی آتا نہیں ہے، تو شکر ہے اس کا کرم ہے کریم کا کہ ہمارے گھر میں مہمان آیا. انہوں نے فوراً پانی جو پلایا، بادشاہ کی جان میں جان آئی. اس کے بعد انہوں نے بکری کا دودھ دھویا. ادھر اپنی خاتون کو کہا کہ جو گھر میں جو کچھ بھی ہے جھونپڑی کے اندر روٹی ہے وہ لگاؤ. دسترخوان پہ روٹی بھی لگ گئی، وہ جو سالن تھا جو کچھ بھی تھا اچار تھا وہ بھی لگ گیا، اور ساتھ بکری کا دودھ بھی رکھ دیا. اب بادشاہ نے پانی پیا، جان میں جان پہلے آ چکی تھی. جب کھانا کھایا تو اس کو زندگی مل گئی. تو اب بادشاہ ہے، کوئی کمی کمین تو ہے نہیں، اعلیٰ ضرب کا مالک ہے، سلطنت کا بادشاہ ہے. جب بادشاہ صبح سفر پہ روانہ ہونے لگا تو وہ احسان کے نیچے دبا ہوا. کس کے نیچے دبا ہوا تھا؟ احسان کے، کہ انہوں نے میری زندگی بچائی ہے، مجھے رات یہاں قیام بھی کیا کروایا ہے، کھلایا پلایا بھی ہے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو آبادی تک یعنی بستی کی طرف چھوڑ کے بھی آتے ہیں، رستہ بھی دکھا رہے ہیں. تو انہوں نے میرے پہ اتنا احسان کیا ہے. حل جزاء الا الاحسان. احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان ہے. تو بادشاہ جب جانے لگا نا، جب انہوں نے رستہ دکھا دیا، یعنی اس کو سڑک پہ چڑھا دیا، رستے پہ ڈال دیا، تو بادشاہ نے اپنی انگوٹھی اتاری. انگوٹھی اتار کے اس میزبان کو دے دی اور اب تعارف کروایا کہ میں تیری سلطنت کا بادشاہ، اس سلطنت میں تو رہ رہا ہے، اس کا بادشاہ میں ہوں. تو نے میرے پہ احسان کیا ہے، تو کبھی تیرے پہ مشکل وقت آیا یا تو شہر آیا تو یہ انگوٹھی ہمارے پاس لے کر آنا، ہم پہچان لیں گے، ہم تیرا احسان کا بدلہ دیں گے. اب وہ میزبان نے انگوٹھی لی اور اپنے پاس رکھ لی. اب اللہ کا نظام چلا. کچھ عرصے کے بعد سیلاب آیا، بستیاں اجڑ گئی، قحط پڑ گیا، غربت آ گئی. تو وہ جو میزبان تھے، وہ جو جھونپڑی والے تھے، اس کی خاتون نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاس ایک بڑا امیر مہمان آیا تھا، بادشاہ آیا تھا، وہ انگوٹھی دے گیا تھا، وہ کہہ رہا تھا جب آپ کے اوپر کوئی کڑا وقت آئے تو مجھے یاد کرنا، میرے پاس آنا، میں آپ کے احسان کا بدل. کل ہم نے اس پہ احسان کیا تھا، آج ہم اجڑ گئے ہیں، تو اس کو چاہیے نا کہ اگر وہ اعلیٰ ظرف کہے تو ہمارے اوپر بھی احسان کرے. جب بی بی نے یاد دلایا، اب میزبان وہ جھونپڑی کا مالک جو صبح اٹھا، انگوٹھی لی تو بادشاہ کے دربار پہنچ گیا. جب دربان نے اس کو دیکھا، اس نے کہا چلو نکلتا ہو، بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے. تو نے بادشاہ سے مل کے کیا کرنا؟ تو نہیں بادشاہ سے مل سکتا. اس نے بڑی منت سے ماجت کی، میں نے بادشاہ سے ملنا ہے، بادشاہ مجھے جانتا ہے، میں بادشاہ کو جانتا ہوں. اس نے کہا چل نکلتا ہوں.
نکلتا ہو بادشاہ کو جان. جب کسی طرح بھی بات نہ بنی تو اس نے انگوٹھی نکال کے کہا کہ یہ جا کے بادشاہ کو دو. جب دربار نے وہ انگوٹھی دیکھی، وہ انگوٹھی تھی مہر والی، جس کے اوپر بادشاہ خط و کتابت کرتا تھا یا فیصلے کرتا تھا، اس پہ مہر لگتی. تو دربار نے ایک دم کانپ اٹھا کے یہ تو بادشاہ کی انگوٹھی اس کے پاس کیسے آ گئی؟ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اس جھونپڑی والے کا، تو بادشاہ کے دربار میں لے گیا. اب بادشاہ پیچھے حجرے کے اندر نماز پڑھ رہا ہے. بادشاہ کیا کر رہا ہے؟ حجرے کے اندر نماز پڑھ رہا ہے. اس نے دربان نے اس کو جھونپڑی والے کو روکا کہ خیر جب بادشاہ نماز پڑھ رہا ہے. جب بادشاہ نے نماز پڑھ لی، اب بادشاہ گڑ گڑا کے رو رو کے اپنے لیے اپنی رایا کے لیے رب سے دعائیں مانگ رہا. گڑ گڑا کے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم اجڑ رہے ہیں، میری رایا کے اوپر مشکل وقت آ گیا ہے، قحط سالی ہے، تو میری مدد فرما، تو میری مدد فرما. اگر میرے اعمال کی وجہ سے یہ پکڑ میں آئے ہیں تو میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے، یا ان کے اعمال کی وجہ سے یہ پکڑ میں آئے ہیں تو اے اللہ میری دعاؤں کے صدقے کرم فرما دے. اب وہ گڑ گڑا رہا رب سے مانگ رہا ہے. ادھر دربان اس جھونپڑی والے کو پکڑ کے لے گیا. جب جھونپڑی والے نے دیکھا کہ میں تو منگتا بن کے اس کے در پہ آیا تھا، یہ تو خود منگتا ہے، میں تو اس کو بادشاہ سمجھ کے آیا تھا کہ یہ میری ضرورت پوری کرے گا، یہ تو خود فقیر ہے، یہ تو خود مانگتا ہے، یہ تو خود رب سے التجائیں کر رہا ہے. تو جس رب سے یہ مانگ رہا ہے اس سے میں کیوں نہیں مانگ سکتا؟ جس رب سے یہ مانگ رہا ہے اس رب سے میں کیوں نہیں مانگ سکتا؟ اس نے کہا جی میں ملاقات نہیں کرنی، میں جا رہا ہوں. اب اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور وہ دربار سے بادشاہ کے محل سے باہر نکل آیا. ادھر بادشاہ نے جب دعا مانگنے کے بعد ہاتھ چہرے پہ پھیرے فارغ ہوا تو دربان سے پوچھا کون آیا تھا؟ اس نے کہا جی ایک غریب آدمی آیا تھا دیہات سے، مضافات سے، اس کے پاس ہمارے دربار کی انگوٹھی ہے، بادشاہ سلامت آپ کی وہ انگوٹھی ہے جس سے آپ مہر لگا. اس نے کہا کہ یہ بادشاہ نے مجھے ہدیہ دی ہے، میں ملاقات کے لیے آیا ہوں. تو بادشاہ نے کہا وہ ہمارا محسن ہے، اس کو بلاؤ، وہ تو ہمارا محسن ہے، اس نے ہماری جان بچائی تھی، اس کو بلاؤ، تم نے ان کو بھیج دیا ہے. انہوں نے کہا جی اس نے آپ کو دعائیں مانگتے روتے دیکھا ہے، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا بات آئی. اس نے کہا جی میں نے ملاقات نہیں کرنی. وہ چلا گیا. جب بادشاہ نے حکم دیا خادمین کو، خادمین نے گھوڑے دوڑائے، خیر اس کو ڈھونڈ کر لے آئے. تو بادشاہ نے آتے ہی گلا کیا کہ بھائی تو اتنی دور سے آیا، تو ہمارا محسن ہے، تو ملاقات کیا بغیر ہی چلا گیا. اس نے کہا کہ ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا لیکن قرآن تیرے دربار میں آ کے سمجھ آیا. پہلے قرآن سمجھ نہیں آیا، قرآن پڑھتا رہا، اللہ کا حکم پڑھتا رہا، اللہ کا ارشاد پڑھتا رہا، سمجھ نہیں آیا. جب تجھے مانگتے ہوئے دیکھا سمجھ اس وقت آیا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگوں تم سب میرے در کے مانگتے ہو، تم سب میرے در کے مانگتے ہو. ایک اللہ ہی ہے جو قابل تعریف ہے اور خزانوں کا مالک ہے، جو غنی ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین. کیا میں بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہوں؟ میں بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہوں. تو اے بادشاہ جب میں تیرے دربار میں آیا تو مجھے قرآن یہ آیت اس وقت سمجھ آئی کہ بادشاہ بھی مانگتے ہیں، میں تو یہی سمجھتا رہا کہ میں ہی مانگتا ہوں. تو جب تو نے اس رب سے مانگ کے مجھے دینا ہے تو میں خود اس سے کیوں منع مانگ لوں؟ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. تو مجھے اب تیری مدد کی حاجت نہیں ہے، تو خود مانگتا ہے، تو اس سے مانگ رہا ہے، تو میں اس سے خود کیوں نہ مانگ لوں؟ تو اللہ والا جو تمہارا مرشد ہے وہ بھی رب کے در کا مانگتا ہے، وہ اس در سے مانگتا ہے، تم بھی اسی در سے مانگو. تو مرشد کا، شیخ کا، استاد کا، رہبر کا، جو بھی آپ لفظ اس کو دے، ٹیچر ہے، اس کا کام یہ ہے کہ آپ کا یقین اللہ کے در پہ بنا کہ میں وہاں سے مانگتا ہوں تو بھی وہاں سے مانگ. جس طرح ماں بچے کا یقین بناتی ہے کہ میں نہیں دیتی، تیرا ابا دیتا ہے، میں بھی ابے سے مانگتی ہوں، جا بھی تو اپنے حضور کے ابے سے مانگ. تو کیا ہوتا ہے جب بچہ 5 سال کا ہو جاتا ہے تو بچے کا یقین بن جاتا ہے جس طرح میری ماں میرے ابے کے در کی منگتی ہے اس طرح میں بھی منگتا ہوں. یہی میری ضرورتیں پوری کرتا ہے، یہی میری ماں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، یہی بڑی بہن بھائیوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. ہم سب کو کون دیتا ہے؟ ہمارا ابا دیتا ہے. جب بچہ 10-15 سال کا ہو جاتا ہے پھر اس کو یقین بننا شروع ہوتا ہے
تو میرا ابا بھی مانگتا ہے، اس کو اللہ دیتا ہے، یہ پھر ہم سب کو دیتا ہے۔ پھر اس کا یقین بنتا ہے کہ ہم سب کو ابا دیتا ہے، اور ابے کو کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ تو ہم سب کس کے در کے مانگتے ہیں؟ اللہ کے۔ تو اللہ والوں جب یقین کامل کے ساتھ جو آیت مبارکہ میں نے بتائی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس آیت کو جب یقین کامل کے ساتھ جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے، اگر آپ کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، گھر خریدنا چاہتے ہیں، دکان نہیں ہے، دکان خریدنا چاہتے ہیں، اور بالخصوص یہ جو موضوع ہے میرے ذہن میں، یہ قاری مرتضیٰ صاحب نے ڈالا پچھلے جمعے کو، میں جمعے کی نماز پڑھ کر آیا تو انہوں نے ایک فیملی ان کا ذکر کیا کہ ان کی بچیوں کی عمر 40 سال ہو گئی ہے، 25 سال کی عمر میں وہ رشتہ ڈھونڈنا انہوں نے شروع کیا، تو رشتے نئی نسبت کہیں بنی، بات طے ہوئی، اب بچیوں کی عمر 40 سال ہو گئی ہے، تو اب بچیوں نے مجھے خود فون کر کے کہا، ان کی ماں کہتی ہے کہ بھائی کوئی نبض چلتا بندہ مل جائے۔ بات سمجھ گئے؟ یعنی کوئی بھی بندہ چاہیے، چاہے 2 شادیاں ہوں، 3 کی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو میرا بڑا دل دکھی ہوا، تو وہ میرے ذہن میں تھا، میں نے اس لیے یہ اس موضوع پہ بیان کیا کہ آپ حضرات کو عمل بتاؤں، تاکہ آپ کے ذریعے مخلوق خدا کا بھلا ہو، آپ کا بھلا ہوگا، لوگوں کو آپ جا کے بتائیں گے، سوشل میڈیا پہ جائے گا، لوگوں کا بھلا ہوگا۔ تو وہ خاص طور پہ وہ ماں باپ جو بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا وہ خود بچے یا بچیاں جن کا رشتہ ہونا ہے، وہ خود بھی یہ عمل کریں، ان کے ماں باپ بھی کریں۔ اس طرح کرائے کے گھر پہ آپ رہ رہے ہیں یا دکان پہ رہ رہے ہیں، اپنا گھر دکان لینا ہے، ملازمت نہیں ہے، ذریعہ روزگار نہیں ہے، اگر روزگار ہے وہاں عزت نہیں ہے، یا روزگار ہے، ملازمت ہے، نوکری ہے، آپ کہیں ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے کے لیے اس طرح، اور جو اگلی بات ہے جو سب سے اہم ہے رشتے کے بعد، وہ یہ کہ کسی کی اولاد نہیں ہے، صاحب اولاد نہیں ہے، تو وہ ایک بہت بڑی کمی ہے انسان جو محسوس کرتا ہے۔ تو جس کی اولاد نہیں ہے وہ اس عمل کو، جو میں عمل ابھی بتاؤں گا، اس کو یقین کامل کے ساتھ کرے۔ اگر کسی کی اولاد ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، بیٹی کے لیے کرنا ہے، اس کے لیے کرے۔ اس طرح بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، اولاد نرینہ کے لیے کرنا ہے، اس کے لیے کرے۔ اسی طرح کوئی شخص بیمار ہے، بیماری ختم نہیں ہو رہی، اس کے لیے کریں۔ جادو ہے، جادو ٹوٹ نہیں رہا، کوئی سمجھتا ہے کہ میں نے اتنا علاج کیا، عاملوں کو نہیں چھوڑا، پیسہ پانی کی طرح بہایا، لیکن میرے پہ کرم نہیں ہو رہا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، بالخصوص اولاد کا اور رشتوں کا۔ اسی طرح تیسرا بالخصوص جو ہے وہ بیماری کا، چاہے وہ روحانی بیماری ہے، چاہے وہ بدنی بیماری ہے۔ یعنی بدنی علاج ہے، ڈاکٹروں سے کروا کے اب بس ہو گئی ہے، لیکن نہیں، تیری بس ہوئی ہے، دینے والے کی بس نہیں ہو سکتی، دینے والے کی بس نہیں، ہمارے مانگنے والوں کی بس ہوگی، ہم مایوس ہو گئے۔ تو اب اس عمل کو کیسے کرنا ہے؟ اس سورہ مبارکہ کی سورۃ ضحیٰ کی 11 آیات ہے۔ کتنی آیات ہیں؟ 11۔ اب آپ نے اس سورت کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، یعنی اولاد نرینہ کے لیے، بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، یا اولاد سرے سے ہے ہی نہیں ہے، اولاد کے لیے۔ اس طرح بیماری ہے تو بیماری کی نیت کر کے، رشتہ نہیں ہو رہا تو جس کا رشتہ ہونا ہے وہ بھی پڑھے، اس کے ماں باپ بھی پڑھے، اس کے بہن بھائی جو عزیز ہے وہ بھی پڑھے۔ ایسے نوجوان ہیں، کسی کی نوکری کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، غربت کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے مسئلے کے لیے، خاص طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، غربت کے لیے، مسئلے کے لیے اپنے پڑھنا ہے، تو وہ جس طرح میں بتاؤں گا پڑھیں۔ یعنی جو آپ کا مسئلہ ہے، انما الاعمال بالنیات، اپنی نیت اور جذبہ یقین بنا کے، یقین کامل کے ساتھ۔ اب عمل کیسے کرنا ہے یہ توجہ کے ساتھ سن لیں، تاکہ آپ کو کسی کو سمجھانا ہو تو غلطی نہ لگے۔ پہلے 3 بار درود پاک پڑھیں گے، نیت کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ 3 بار درود پاک۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافی، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یا نماز میں درود پاک پڑھنا۔ کتنی بار؟ 3 بار۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ ضحیٰ پڑھنی ہے، سورۃ ضحیٰ پڑھنی ہے۔ اب کیسے پڑھیں گے؟ آپ پڑھیں گے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ کتنی آیتیں ہو گئی؟ 4۔ اب 5ویں آیت جب آئے گی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت نمبر کتنی ہو گئی؟ 5۔ اس آیت کو 5 بار پڑھنا ہے۔
یعنی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اب أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اب اس کو مکمل کر دیں. پھر دوبارہ سے اب کریں گے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. یوں پھر اس کو مکمل کریں. اب مختصر یہ کہ جب بھی آپ یہ سورت شروع کریں گے، جب آپ آیت نمبر 5 پہ آئیں گے تو آیت نمبر 5 کی 5 بار تکرار کر کے سورت کو مکمل کریں. پڑھنی صرف 11 بار، صرف 5 منٹ کا یہ عمل ہے. کتنے منٹ کا عمل ہے؟ 5 منٹ کا. اور خزانے کتنے ہیں؟ لامتناہی، لامحدود خزانے. اللہ کے نبی کا عشق مانگو وہ ملے گا، دنیا مانگو وہ ملے گی، آخرت مانگو وہ ملے گی. کوئی بے نسبت بیٹھا ہوا ہے وہ نسبت مانگے وہ ملے گی. جو بے حیثیت میں کہتا ہے میری کوئی حیثیت نہیں، گھر میں میری معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی دفتر میں کوئی حیثیت نہیں، جو بے حیثیت بیٹھا ہوا ہے وہ پڑھے، اس کے لیے پڑھے، اللہ اس کو صاحب حیثیت بنا دے گا. اس طرح گھر میں بچے ہیں نافرمان ہیں، بیوی ہے نافرمان ہے، اس نیت کے ساتھ پڑھے، اللہ تمہارے غلام بنا دے گا. یعنی جس مقصد کے لیے پڑھنا ہے اس مقصد کو ذہن میں رکھ کے اول و آخر 3 بار درود پاک اور سورت ضحیٰ کی 11 آیتوں کی نسبت سے 11 مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے. اور جب پڑھتے پڑھتے آپ آیت نمبر 5 پہ آئیں گے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس کو 5 بار تکرار کر کے بقیہ سورت پہ مکمل کر دیں. تو کتنے دانے گرائیں گے؟ 1. پریشان ہو گئے ہو نا؟ کہنا کہتے 5 گرائیں گے. جب بھائی پڑھی یہ ایک بار ہے، اب ایک آیت کی تکرار کی ہے تو دانا کتنے گریں گے؟ 1. پھر اگلا دانا آپ لیں گے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اب اس کو 5 بار اپنی انگلیوں پہ پڑھتے جانا ہے. ادھر اس ہاتھ میں تسبیح رکھے کہ 11 مرتبہ سورۃ ضحیٰ پڑھنی ہے، اور جو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہے اس کو اس ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے پڑھ لیں تاکہ آپ کو بھولے نہیں. سارا عمل سمجھ آ گیا؟ پہلے عمل کی نیت جس مقصد کے لیے آپ حضرات پڑھنا چاہتے ہیں. دوسرا کام کیا ہے؟ اول و آخر 3 بار درود پاک جو ان سا مرضی پڑھیں، کوئی قید نہیں، کوئی شرط نہیں ہے. 2 باتیں ہو گئی. تیسری کیا ہے کہ سورۃ ضحیٰ پڑھنی ہے 11 مرتبہ، اور اس میں جو آیت نمبر 5 آئے اس کو 5 بار پڑھنا. کوئی مشکل اس میں ہے؟ آپ تو مکمل ڈیمو میں نے دے دی ہے، آسانی ہوگی، آپ کو سمجھ آ گئی، آپ کسی کو سمجھا بھی اب سکتے ہیں. تو اللہ کرو اس عمل کو ہر مسلمان تک پہنچاؤ، ہر ایمان والے تک پہنچاؤ. ہر جو بندہ مشکل میں ہے، تکلیف کے اندر ہے، یا ہمارے پاس نہیں آ سکتا یا ہم اس کے پاس نہیں جا سکتے، اس تک پہنچاؤ. اگر اللہ نے آپ کو سکھی رکھا ہوا ہے تو شکرانے کے طور پہ پڑھو، اللہ اور سکھوں میں برکتیں ڈال دے. یہ نہیں ہے کہ بھائی میری تو اولاد ہے میں اولاد کے لیے پڑھوں. بھائی تجھے ایمان میں برکت نہیں چاہیے؟ تجھے ایمان میں برکت چاہیے؟ یا تمہاری زندگی 40 سال ہے تو تمہارا دل نہیں چاہتا جو بقیہ آگے میری 30 سال ہے، 40 سال ہے، 45 سال ہے، 20 سال ہے، اللہ وہ بھی آسانی کے ساتھ گزار دے. اس کے لیے کرو، اس کے لیے کرو، اپنی نسلوں کے لیے کرو، اپنے ہمسایوں کے لیے کرو، اپنے ملک کے لیے کرو. جس مقصد کے لیے بھی کرو گے، میں نے پہلے بھی بیان کے شروع میں بھی یہ بات کہی کہ اللہ کا کیا وعدہ ہے کہ تجھے اتنا دوں گا کہ تجھے راضی کر دوں گا، اتنا دوں گا کہ راضی کر. اب اپنی اولاد کے لیے جس طرح صاحب بیٹھے ریاض صاحب اپنے بچوں کے لیے کریں، بیٹیوں کے لیے کریں کہ یا اللہ ان کے ڈنگ کے جوڑ کے اچھی جگہوں پہ رشتے ہو جائیں. ٹھیک ہے؟ اور کتنی بار کرنا ہے؟ 11 مرتبہ. 11 مرتبہ 5 منٹ کا عمل ہے. اب اس میں ایک بات اور اللہ نے میرے دل میں ڈال دی، وہ یہ اس عمل کو کتنی بار کرنا ہے. یہ سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے تھا، یہ آپ نے کسی نے پوچھا نہیں ہے. اللہ نے کوئی بھی عمل ہوتا ہے، عمل یہ میں نے مکمل بتا دیا، بات ختم ہو گئی ہے. اب یہ جو میں اضافی بات کر رہا ہوں یہ ہے کہ کوئی بھی عمل ہوتا ہے اس کے کرنے کا انحصار ہمارے معاملے کی نوعیت کے ساتھ ہوتا ہے.
اب ایک بندہ ہے، اس کی اس طرح وہ قاری صاحب نے مجھے کہا بچی کی عمر ہو گئی 40 سال، اب یہ لفظ ایمرجنسی بھی چھوٹا رہ گیا، اب تو زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے بھائی، جو کل ہونی ابھی ہو، دل بھی نہ چڑھے تو یہ رشتہ ہو جائے۔ تو جب اللہ والو ایسی صورتحال ہو جائے تو اس عمل کو ہر نماز کے بعد، خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے، اللہ حفظ امان میں ہم سب کو رکھے، ہماری بیٹیوں کو، بچوں کو، کسی کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ ایسا مسئلہ، ایسی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو پھر یہ نہیں کہ حضرت صاحب نے کہا تھا بھائی ایک بار ہی کرنا ہے، پھر تو بھائی دن رات کرو، ہر نماز کے بعد اس عمل کو دہراؤ۔ اور یہ جو آیت مبارکہ ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی، اس کا وضو بغیر وضو کھلا ورد کرو، کیونکہ ہمیں فوراً مدد چاہیے، اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ایمرجنسی ہے، اب ہمیں فوراً مدد چاہیے۔ ہم جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنی اللہ کی مدد کرے گی، اتنی رحمت آئے گی۔ ایسے ہی اگر جو ایمرجنسی ہے وہ اس درجے کی نہیں ہے تو آپ ہر نماز کے بعد کرنا، اگر اس سے بھی کم درجے کی ایمرجنسی ہے تو آپ اس عمل کو صبح شام کرنا، اس عمل کو صبح شام کرنا۔ اور اگر آپ یہ عمل محض برکت کے لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے زندگی میں کسی کا محتاج نہ کرے، حالانکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، میں الحمدللہ خوش ہوتا ہوں کہ بہت سے لوگ مجھے محض اس دعا کا کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں پچھلی عمر میں کسی کا محتاج نہ کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، اور یہ بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے کہ انسان ساری زندگی مسجد میں گزارے، خدا نہ خواستہ اللہ روٹ سے آخری وقت میں مندر میں چلا جائے۔ بزرگان فرماتے ہیں نصیب والا وہ ہے کہ ساری زندگی مندر میں گزارے، آخری وقت میں کلمہ پڑھ کے مسجد میں داخل ہو جائے، یہ کرم وقتوں والا ہے۔ یہ وقتوں والا نہیں ہے کہ ساری زندگی جو اللہ رسول کی باتیں کی، اللہ رسول کا ذکر کیا، خدا نہ خاصہ کوئی ایسا کام زندگی میں ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا، آخری وقت میں ایمان سلب ہو گیا، یہ تو بدبخت ہے، یہ تو بدبخت ہے۔ تو اس طرح اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے اور کسی کی محتاجی سے بچنے کے لیے اور فیض و برکات کے لیے، سلامتی کے لیے اور بچوں کی حفاظت کے لیے، آنے والی نسلوں کی حفاظت کے لیے، اور اپنے دل کی اندر جو بے چینی ہے، ایک ٹکٹکی لگی ہے، میں مر جاؤں گا میرے بعد بچوں کا کیا ہوگا، میں بیمار ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، یا حالات ایسے ہو گئے مہنگائی بڑھ رہی ہے تو پھر کیا ہوگا، یا جب یہ والی کیفیات ہوں تو ان سے بچنے کے لیے ایک بار رات کو یہ سونے سے پہلے عمل کر لیں یا صبح فجر کی بات کر لیں، یا جس وقت بھی یاد آ جائے اس پر کر لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد کر لیں، بستر پہ لیٹے لیٹے کر لیں۔ اگر کسی وقت خدا نہ خاصہ وضو نہیں ہے تو بغیر وضو بھی کر سکتا ہے، سمجھ آ گیا۔ اور ایک بات جو عورتوں کے حوالے سے خاص ہے وہ یہ کہ یہ جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں، خواتین سے بھی آپ گھر جا کے اپنی خواتین کو بھی بتائیں گے، یا سوشل میڈیا پہ جو خواتین سنیں گی ان کے لیے ہے کہ میں آپ کو تلاوت کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو ذکر کی بات کر رہا ہوں، آپ سے وظیفے کی بات کر رہا ہوں۔ تو جن دنوں میں خواتین نے نماز نہیں پڑھنی، یہ صورت اسی طرح پڑھی جائے گی جیسے میں نے کیا، یہ وظیفہ ایسے ہی ہوگا جیسے میں نے بتایا ہے، جس طرح پاکی میں کرتے تھے ایسے ہی ناپاکی میں اس کی 100% اجازت ہے شریعت کے اندر۔ کیوں؟ یہ تلاوت کی نیت سے نہیں ہوگا، یہ وظیفے کے لیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو خواتین آپ حضرات کے گھر میں شروع کریں یا جو خواتین سوشل میڈیا پہ سن کے یہ عمل کریں، تو ناپاکی کے دنوں میں نماز ممنوع ہے، قرآن کو چھونا ممنوع ہے، جو قرآن کے حصے ہم پڑھتے ہیں عملیات کے طور پہ، ذکر کے طور پہ، وظیفے کے طور پہ، وہ ممنوع نہیں ہے۔ جس طرح ایک عورت ناپاک ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ میری کوئی عزت پہ حملہ نہ کر دے، میں گھر میں اکیلی ہوں، تو اس کو کیا پڑھنا چاہیے؟ آیت الکرسی۔ تو اب وہ اس لیے نہیں پڑھے گی کہ میں ناپاک ہوں، کوئی اپنی عقل بھی استعمال کیا ہے، وہ اس لیے نہیں پڑھے گی کہ میں ناپاک ہوں، تو اللہ تعالیٰ وہ ذکر کی نیت سے، حصار کی نیت سے، حفاظت کی نیت سے وہ آیت الکرسی۔ اسی طرح ناپاکی کے دنوں میں رات کو سونے سے پہلے جو عملیات آخر 3 کل پڑھنا، یا جس طرح ہمارے ہاں ختم شریف ہے یا خضری عمل ہے، وہ ناپاکی کے دنوں میں بھی پڑھیں گے آپ، لیکن اس کی نیت کیا رکھیں گے؟ ختم شریف کی یا وظیفے کی یا ذکر کی، تلاوت کی نیت نہیں کریں۔ ناپاکی کے اندر تلاوت، عام دنوں میں آپ سورۃ والضحیٰ جو میں نے بتائی ہے اس کا وظیفہ کر رہے ہوں تو وظیفے کی اور تلاوت کی نیت بھی کر لیں، تو اللہ تلاوت کا بھی ثواب ادا فرمائے گا۔
یعنی 11 مرتبہ آپ نے سورۃ ضحیٰ پڑھ لی تو انشاءاللہ جو روز کی معمول کی تلاوت ہوتی ہے وہ بھی اس کا بھی اجر و ثواب مل جائے گا. وظیفہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن جن دنوں میں ناپاکی ہو ان دنوں میں پھر تلاوت کی نیت نہیں کرنی، پھر محض وظیفے کی نیت ہے. یہ شریعت کا مسئلہ بھی آپ حضرات کو سمجھ آ گیا. اللہ رب العزت مجھے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام حضرات کو اجازت ہے، جن کو جا کے آپ یہ عمل بتائیں ان کو بھی اجازت ہے، جو سوشل میڈیا کے ذریعے سنیں ان تمام حضرات کو اجازت ہے. اللہ رب العزت آپ سب کا آنا بیٹھنا ذکر کرنا کرانا قبول و منظور فرمائے. اللہ رب العزت آپ کے تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے. ہمارے شعوری لا شعوری گناہ یا اللہ سب کو درگزر فرما. اے رب اللہ رب العزت ہمارا بیٹھنا محفل میں آنا قبول و منظور فرما. اے اللہ جو دکھی آئے ہیں ان کو دکھ دور عطا فرما. اے اللہ جو سکھی آئے ہیں ان کو سکھوں میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ جو عمل بتایا ہے محض تیری رضا کے لیے بتایا ہے، اے اللہ جو بھی کرے یا اللہ اس کی جولیوں کو بھر دے. والا سوف یعطیک ربک فترضی. یا اللہ اس آیت مبارک کی خیرات سب کرنے والوں کو عطا فرما اور قیامت تک یا اللہ اس کے فیض کو جاری فرما. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے حق میں مری التجاؤں کو دعاؤں کو قبول و منظور فرما. اے اللہ جو بیمار آئے ہیں، بدنی بیمار ہیں یا اللہ یا روحانی بیمار ہیں یا اللہ ان کے دکھوں کو دور عطا فرما. یا اللہ شفا کاملہ عاجل عطا فرما. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا ان کے ہمارے بے حقوق ہیں یا اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا